بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم این نیوز. ناظرین جیسے عمران خان کی گرفتاری سے لے کے اب تک کے جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں اور پاکستان میں بدلتی ہوئی صورتحال آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. سپریم کورٹ نے بھی ابھی فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے. ان کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور رہا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. انہوں نے کہا جہاں پہ وہ پولیس لائن میں ان کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے وہاں پہ ہی ان کو ہاؤس ریسٹ رکھا جائے اور وہ اب عدالت کی حفاظت میں ہے, اب وہ عدالت کی نگرانی میں ہے. یعنی کہ وہاں پہ صرف عمران خان کے ساتھ 10 لوگوں کو ملنے کی اجازت ہوگی اور 10 لوگوں کی لسٹ ہے وہ پہلے پرووائڈ کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی انفارمیشن ہے اور بڑی اہم انفارمیشن ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان نے دشمن ملک کی طرح جس طریقے سے 3 سے 4 دن پولیس اور قانون نافذ کرنے والے سیکیورٹی ادارے کے افسران اور اہلکاروں کو ان کو گھروں میں اور ان کی عمارتوں میں سرکاری عمارتوں کو اور گھروں کو اور سرکاری عمارتوں کو جس طریقے سے ٹارگٹ بنانا شروع کیا ہے اس طرح تو کوئی دشمن ملک بھی نہیں کرتا. اور دشمن ملک بھی ہمیشہ پاکستان میں سیکیورٹی ادارے جو ہوتے ہیں اور جو ان کی مشینری ہوتی ہے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی پولیس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے دہشت گردوں کی طرف اور کبھی فوج پاکستان کے اہلکاروں کو کیا جاتا ہے. اسی طرح سیم ٹو سیم جو ہم نے 3-4 دنوں میں صورتحال دیکھی ہے کہ پاکستان کہ جو سرکاری ادارے ہیں جو عمارتیں ہیں جو ان آفیسرز کے گھر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, جی ایچ کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی گاڑیوں کو ان کے آفیسرز کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ان کی گاڑیوں کو جلایا گیا اور جگہ جگہ جو کنٹینر تھے ان کو آگ لگائی گئی. سرکاری ملاک کو نقصان پہنچایا گیا اور کاروباری لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا اور ان کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا جو ناقابل تلافی نقصان ہے. اس حوالے سے اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے جو یہ کرنا چاہ رہا ہے. شر پسند عناصر جو ہیں وہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف میں گھسے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنماؤں کی آڈیوز لیکس ہوئی ہیں اس کا کیا مقصد ہے. کیا وہ اس شر پسندی میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں, کیا عمران خان کو ان چیزوں کا پتہ ہے یا نہیں ہے. یہ تو فیصلہ جو ہے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اپنی انویسٹیگیشن تحقیقات میں ثابت کریں گے. دوسرے نمبر پہ پاکستان میں یہ بڑی اہم خبر ہے جی. پاکستان میں انتشار پھیلانے والے اوورسیز پاکستان کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان میں ان کے کاروبار اور ان کے اثاثوں کو جو ان کے اثاثے ہیں ان کو ضبط کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان میں جو ان کے رشتہ دار ہیں جو ان کے کہنے کو آنے کے اوپر یہاں پہ لوگوں کو ملا رہے ہیں اور ہدایات دے رہے ہیں ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جی ہاں بالکل. اس حوالے سے پاکستان نے جو دوسرے ممالک کے سفارت خانے ہیں ان کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ ان کو وہاں پہ ریکارڈ اور ثبوت کے ساتھ ان کی آڈیو کے ساتھ ان کی ویڈیوز کے ساتھ ان کو گرفتاری کا جو ہے ان کا کہا جائے اور ان کی گرفتاریوں کا بھی امکان ہے. جس میں جو بڑے اہم نام ہیں اس میں عادل راجہ جو ہے جو سابقہ فوجی افیسر بھی ہے اس کے حوالے سے چیزیں ہیں کہ ان کے جو عزیز و کاف پاکستان میں ہیں ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو اثاثے ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو سیل کر کے ضبط کر کے حکومت پاکستان نے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا. دوسرے نمبر کے اوپر امریکہ کے جو ہے تبسم علی, جی بالکل تبسم علی جو سابقہ گلوکارہ ہیں سیدہ طاہرہ ان کے شوہر بھی ہیں, ان کے جو اثاثے ہیں ان کا جو کاروبار ہے اس کو پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بہت سپیڈلی ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی اور ان کی گرفتاری کے لیے ان کے عزیز و کرام کی گرفتاری کے لیے پلان تیار کر لیا گیا ہے اور ان کے جو پراپرٹی ہیں جو ان کا کاروبار ہے ان کو بھی پاکستان میں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ لوگ پاکستان سے بائٹ بیک کے پاکستان کے قومی اداروں کے اوپر حملے کی ہدایات دے رہے ہیں. پاکستان کی جو پی ایم ہے اور جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے اوپر حملے کی ہدایت دے رہے ہیں, ان کو ٹارگٹ بنانے کا حکم دے رہے ہیں, ان کو ہدایت کے ذریعے ان کی لوکیشن بتائی جا رہی ہیں کہ اس لوکیشن پہ جائیں تو یہاں پہ ہوگا. اور بھی کئی نام جو ہیں بڑے قابل ذکر ہیں لیکن یہ 2 نام تبسم علی اور راجہ عادل کا جو نام ہے یہ بڑا قابل ذکر ہے. اس کے حوالے سے بڑے بڑے ناموں کی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جرنلسٹ کمیونٹی میں بھی بڑے نام جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی ہوئے گی. ابھی بھی مزید بڑے نام جو ہیں ان کو ان کی گرفتاری کے حوالے سے پلان ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں.
جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو آڈیوز ویڈیوز کی جو پکڑی گئی ہیں اس میں بڑے خوفناک طریقے سے وہ پاکستان دشمن جو ہے دشمنی کے اوپر اترے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف بڑا دبنگ انداز میں ہدایات دیتے نظر آ رہے ہیں. آڈیو میں اپنے کلپس میں ان کی تصویریں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، کس طریقے سے وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. اور تبسم علی کا کیونکہ تعلق امریکہ سے ہے اس وقت امریکہ میں، اور پاکستان کی جو مشہور گلوکارہ ہیں سیدہ طاہرہ ان کے وہ شوہر بھی ہیں، اور پاکستان میں انتشار پھیلانے کے حوالے سے ان کی کافی آڈیوز جو ویڈیوز ہیں اور جو ان کے واٹس ایپ کے اوپر بیانات ہیں وہ منظر عام پہ آ چکے ہوئے ہیں. جو ویڈیو بیانز ہیں وہ میں آپ کو واٹس ایپ جو انہوں نے کیے ہیں وہ میں آپ کو ابھی سناتا بھی ہوں. جناب میں ساریاں چیزاں دا حل شروع چ کہہ چکیا ساں کہ پیسے اوورسیز پاکستانی اتوں بھیجنے پاکستان ٹوٹلی بند کرن تے اے جڑے نام نہاد لیڈر آئے نے اے ایٹومیٹیکلی خود بخود ہی مر جان گے. فی الحال تھوڑے گھٹ تے ہوئے نے لیکن 100% انہوں نے بلاک لگانا پے گا. اور نمبر 2 ہن وہ ٹائم آ چکیا ہے کہ لوگ سڑکاں بند کرتے پے نے. میں دیکھ رہا ہاں حالی کام بھاگ رہا ہے، مختلف شہراں دے وچ سڑکاں بند ہو گئیاں نے، لوگ باہر نکل رہے نے. اور سڑکاں بند کرن تو بعد بالکل تیاری دے نال متحد ہو کے انہاں نام نہاد لیڈراں دے گھراں دے اُتے اٹیک کیتا جائے. انہاں دی لسٹ بنائی یہ لوکاں نے، من پتہ ہے، اور یہ کافی حد تک کام یہ تو انہوں نے کمپلیٹ کیتا ہے. ٹارگٹ کر کے جاتی عمرہ، بلاول ہاؤس، کئی شہراں انہوں نے گھر بنائے نے. اسلام آباد انہوں نے 3 4 گھر بنائے نے. انہاں سارے تے اٹیک کر کے انہوں اگ لا دیو، مسمار کر دیو. یہ حل یہ چاہتے سن. کیونکہ دیکھو فوجی جہا ہے نا، فوج یہ سارا قصور انہوں کا ہے، یہ وہی کرتے پھرتے نے. اخیر جسلے بھئی تسی اس بندے نو تسی FIR کرن دی اجازت نہیں دیندے پے، وہ تے قاتلانہ حملہ ہوا ہے، گولیاں بچیاں نے. اس کے باوجود وہی گورنمنٹ دے وچ اگر FIR نہیں ہو سکتی، انہوں نے بندیاں دے نام نہیں لکھے جا سکتے، تو پھر کی فائدہ ہے یہو جی گورنمنٹ دا بھی اور یہو جہ پاکستان دا. جہاں ملزم ہے، جس تے اٹیک ہوا ہے، تسی وہ نامزد ہی نہ کر سکو کہ تمہیں کدے تے شک ہے کنے ماریا. حد ہو گئی ہے. کس قسم دا ملک ہے، کس قسم دا بنانا ریپبلک بناتا ہے فوجیاں نے. ہون تے جنگ آخر تک چلے گی اور ایک کنٹینیو چلے گی جنہ چکر اے فوجی اپنی بارگاہ چ واپس نہیں بہندے، نہیں تو پھر 400 چالے دیکھی جائے گی. لیکن انہاں دے گھراں تے اٹیک کرنا پے گا. اور جنہیں لسٹاں بنیاں نے انہوں نے باہر کڈو، متحد ہو کے گروپاں کی شکل جاؤ، انہاں لوکاں نو بالکل فارغ کر دو، زندگی دوبارہ واپس نہ آ سکن. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کسر رہ جاتی ہے. مشرف نے پڑھیا سی، ان میں چاہیے سی پہلے 24 گھنٹے کوئی 250 300 400 داڑیا نو تو فلانے نو مار مارا کے فارغ کر دیں. اور اج سکون ہوتا ہے اس ملک. لیکن مصیبت ہے کہ فوجی جہا ہے وہ اپنے اقتدار واسطے آتا ہے، وہ آرمی وہ پبلک واسطے اور انہوں واسطے نہیں آتا. وہ آپ 10 سال کٹ جاتے ہیں حکومت کرتے ہوئے ہیں. لیکن جڑا کم انہوں نے کرنا ہوتا سی کہ جا گندا خون ہے انہوں فارغ کرن مارن، پہلے 24 گھنٹے وہ مارتے نہیں سن. ہوں ٹائم ہے جے ہوں جے افراتفری پھیلی ہے تو تسی چن کے انہوں نے پھڑکاؤ تو یہ آپ سدھے ہو جان گے. اس کے ساتھ ہی عمران خان کی سپریم کورٹ نے گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے دیا، اور عمران خان کو جو ہے پولیس لائن میں ہی سپریم کورٹ کی حفاظت میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے ساتھ 10 لوگ جو ہیں وہ ملاقات کر سکتے ہیں، جن میں ان کی اپنی فیملی کے لوگ ہوں گے، ان کے ڈاکٹرز ہوں گے اور ان کے وکیل شامل ہوں گے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کس حد تک جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور کیسے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور کیا عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا. اب ادھی خوشی ادھی غم جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، اور کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بٹ صاحب ابھی کیا ہوگا.
تو میں نے یہ کہا ہے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے ابھی ایک سلام پھیرا ہے, دوسرا سلام ابھی انہوں نے پھیرنا ہے اور آمین بھی کہنی ہے. تو ایک سلام کے اوپر یہ حال ہو چکا ہوا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا سلام وہ کب پھیرتے ہیں اور آمین کب کہتے ہیں. تو تیسرے نمبر پہ ہم آ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگ گیا ہوا ہے. جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو روکیں, اور جس طریقے سے مظاہرے میں شرکت کر رہے ہیں اور پرتشدد واقعات میں ملوث ہو رہے ہیں, ڈنڈا سوٹا لے کے سرکاری عمارتوں پہ, اساس عمارتوں کے اوپر وہ چڑھائی کر رہے ہیں, اور پولیس کی وینز کو, پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کی ویڈیوز, ان کی ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنتی جا رہی ہیں, اور ان بچوں کو جو ہے کالجز سے, یونیورسٹی سے نکالنے کا بھی امکان پیدا ہو چکا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو کسی جگہ پہ سرکاری و غیر سرکاری نوکری نہیں ملے گی. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین, جو آپ کے سامنے پاکستان کے صورتحال, اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم کرے, کرم کرے, اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں, اور تمام پاکستان جو ہیں وہ انا سے نکل کے ریاست پاکستان کے حوالے سے کام کریں. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں, ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بہت شکریہ.